اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخامس ویفترض فیہ ایضا ان استفدنا العلیۃ علی اساس سابق فیقال فی کیفیت استفادۃ الانحصار ان تقید الجزاء بالشرط علی نحوین الی آخرہ۔ حضرات، سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ جہاں سے انہوں نے وجہ چہارم کی ابتدا کی تھی اسی جملے سے وجہ پنجم کی بھی ابتدا کر رہے ہیں۔ جب مفہوم کے اس بات کا مرحلہ آیا تو یہ کہا گیا کہ جملہ شرطیہ مفہوم تو رکھتا ہے، لا ریب فیہ، لیکن اس کے اس بات کی وجہیں الگ الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، 5 وجہیں شہید صدر نے دوسروں کی پیش کی ہے، مختلف علماء کی پیش کی ہے کہ مفہوم کو جملہ شرطیہ کے لیے کیسے ثابت کیا جائے، طریقہ اثبات مفہوم برائے جملہ شرطیہ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک چیز بتائی تھی، ربط لزومی، جو آپ نے مولانا صاحب کل پیش کیا تھا۔ ربط لزومی کہا تھا کہ جملہ شرطیہ جو ہے وہ ربط لزومی کو سمجھاتا ہے۔ دعویٰ دلالت عطات علی ربط اللزومی وضعاً، کہ وضع کیا گیا ہے جملہ شرطیہ کسی سمجھانے کے لیے ربط، سب لوگ میرے ساتھ بولیے گا، ربط بہت دلچسپ بحث ہے، ربط لزومی کو سمجھانے کے لیے۔ ٹھیک، پھر آگے چل کے یہ بھی کہا تھا اسی بحث میں کہ جزا متفرع ہے کس چیز کے اوپر، شرط پر، مرحلہ اثبات میں، مرحلہ کلام میں۔ لیکن مرحلہ کلام یا مرحلہ اثبات میں یہ جو جزا شرط پر متفرع ہو رہی ہے یہ کہاں سے سرچشمہ پا رہا ہے تفرع؟ مقام ثبوت سے، کیونکہ مقام ثبوت اور مقام جعل میں جزا متفرع بر شرط ہے، لہذا جب مقام بیان میں آتے ہیں، مقام اثبات اور مقام کلام میں آتے ہیں، تب بھی اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ جزا متفرع ہے شرط پر۔ ٹھیک، فرما رہے ہیں کہ یہاں بھی وہ دونوں چیزیں ہیں علی اساس سابق، جو ہم نے کہا کہ ہم فرض کرتے ہیں بے امکان اختیار الافتراض، ممکن ہے کہ ہم فرض کر لیں، کیا فرض کریں نہیں کہاں گیا، ویفترض نیچے خامس، ویفترض فیہ ایضاً، اس میں بھی فرض کر سکتے ہیں، بھی اس لیے کہا ہے کہ رابع میں بیانی جملہ کہہ چکے تھے بغیر ایسا کے، رابع میں کہا تھا ویفترض فیہ انا استفدنا العلیۃ علی اساس سابق، وہی رابع والی بات خامس میں لفظ ایضاً کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہا تھا رابع میں کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ استفادہ کیا جاتا ہے علیت کو اسی بنیاد پر جو پہلے بیان کر چکے ہیں، یعنی کیا، یعنی لزوم وضع سے سمجھ میں آتا ہے، لزوم وضع سے سمجھ میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جملہ شرطیہ ربط لزومی کے لیے وضع ہوا ہے۔ جملہ شرطیہ سے مراد کیا، ادات شرط، یہ ربط لزومی کے لیے وضع ہوا ہے، اور علیت اس تفرع سے سمجھ میں آتی ہے جو اصالت تطابق بین مقام اثبات اور مقام ثبوت کا نتیجہ ہے۔ یہ تفرع کس کا نتیجہ ہے؟ اس اصالت تطابق کا، کہ جو اصالت تطابق کہاں ہوتی ہے، کہاں تطابق پایا جاتا ہے، مقام ثبوت اور مقام اثبات میں۔ یہ بات معلوم ہے، مشخص ہے کہ مقام ثبوت اور مقام اثبات میں کیا پایا جاتا ہے، ہاں، مقام جعل اور مقام کلام میں کیا پایا جاتا ہے، بیان میں تطابق پایا جاتا ہے۔ اس اصالت تطابق سے کیا نتیجہ نکلا تھا، بولیے، سب لوگ بولیے نا، اس اصالت تطابق سے کیا نتیجہ نکلا تھا کہ جزا
متفرع ہے کس سے؟ شرط سے. ٹھیک, اس چیز کو ہم نے مان لیا. ابھی تک ہم نے فرض کر لیا. کیا فرض کر لیا؟ ربط لزومی کو اور تفرع کو. اب اس کے بعد اب سوال یہ ہے فیقالو, جب یہ بات ہم اساس ثابت کو قبول کر رہے ہیں, ہے نا, اب یہ بات پوچھی جائے گی آپ سے کہ انحصار کو کیسے سمجھا جائے, انحصار کیسے استفادہ کیا جائے. ٹھیک ہے, تفرع سمجھ میں آ گیا کہ یہ جزا یہ آنا, وہ اکرام یہ متفرع کا ہے پر آنے پر. لیکن یہ کیسے سمجھا جائے کہ آنا ہی علت منحصرہ ہے, اس انحصار کو کیسے سمجھا جائے. فرماتے ہیں انا, اس مقام میں, اس مرحلے میں یہ بات کہی جائے گی کہ انا تقید الجزا بالشرط, جزا کا شرط سے مقید ہونا, ہے نا, جزا کا شرط سے مقید ہونا, اس مقید میں یا تقید میں تفرع کا مفہوم چھپا مولانا. یعنی جزا کا شرط پر متفرع ہونا, یہ دو طریقے سے قابل تصور ہے. دو طریقے سے. پہلی صورت کیا ہے؟ ان یکون تقییدا بالشرط فقط. تقییدن کے اوپر میں نے چھوٹا سا بریکٹ میں فر لکھ لیا, فر یعنی تفرع, کہ تقیید ہے نا یا تفرع صرف اور صرف شرط کی وجہ سے ہو, شرط پر تفرع ہو. یہ جزا مقید بالشرط فقط. سمجھ میں آ گیا نہیں سمجھ میں آ گیا؟ یہ جزا مقید بالشرط فقط. وہوا معنی کون الشرط علتا منحصرتا للجزا. یہ میں نے لکھا ہے, اس میں بڑھایا ہے. وہوا فقط کے بعد وہوا کون الشرط علتا منحصرتا للجزا. اور یہی اس چیز کا مطلب ہے. کیا؟ یہی یہ بات ہوئی کہ شرط علت منحصرہ کا کے لیے, جزا کے لیے. یعنی جہاں پر جزا مقید ہو کس سے؟ شرط سے. کس طریقے سے؟ ہاں, فقط جزا صرف اور صرف مقید ہو کس سے؟ شرط پر سے. یعنی متفرع ہو صرف اور صرف شرط پر. تو یہاں پر کیا کہا جاتا ہے کہ جزا کے لیے شرط کیا ہے؟ تقید. سمجھ میں آ گیا نا کیا ہے؟ مثلا یہ کہا جائے کہ آنا, صرف اور صرف آنا ہی علت ہے کس کے لیے؟ احترام کے لیے. تو یہ آنا کیا ہو جائے گا؟ علت منحصرہ. یعنی اگر آپ جزا یعنی احترام کو مقید یعنی متفرع کر دیں شرط یعنی احترام سے, تو ایسی صورت میں توجہ, ایسی صورت میں شرط یعنی آنا علت تامہ ہے, جزا یعنی احترام کے لیے. بس یہاں تک ہو گیا. والآخر, دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جزا مقید بشرط واحدہ نہیں ہے, فقط اور فقط اس شرط سے مقید, یہ اس شرط پر متفرع جزا نہیں ہے نا. پھر کیسے ہو؟ ایسے ان یکون تقییدا بہ او بعدل لہ علی سبیل البدلیت. یہ بدل کہہ رہے ہیں کہ جزا مقید بشرط ہو. مولانا مجھے معلوم تھا کہ کل چھٹی کے بعد پہلا جلسہ تھا, ضعف الطالب والمطلوب کی منزل تھی, تو میں نے آپ لوگوں کو زیادہ پریشان نہیں کیا, تھوڑا سا خلاصہ بیان کر کے آگے بڑھ گئے تھے. لیکن آج میں پوری آمادگی کے ساتھ, پوری محنت کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. تو آپ بھی جیسے سنتے ہیں ویسے ہی آپ کو پوری محنت سے انشاءاللہ پوری بیداری سے گفتگو کو سماعت فرمانا ہے. تو جزا جو ہے کبھی مقید بشرط ہوتی ہے, فقط ایک شرط ہے اس کی, اور کبھی جس چیز کو شرط بنایا گیا ہے صرف اس سے مقید نہیں ہے, کہا جا رہا ہے یا یہ یا وہ, یا اس طریقے سے یہ اور وہ,
یعنی دو چیزوں سے یا اس سے زیادہ چیزوں سے مقید ہو جائے کیا جزا. مثلا کہا جائے اذا جاءک زید او کان عالما فاکرمہ، اس میں اور اس میں فرق ہوا نہیں ہوا. پہلی مثال میں آپ نے کہا تھا اذا جاءک زید فاکرمہ، اکرام کس سے مقید تھا؟ صرف اور صرف مجیء سے، ہے نا؟ شرط مجیء ہے نا. تو اذا ان یکون پہلی والی صورت احدہما ان یکون تقییدا بالشرط فقط، کہ جزا مقید ہو کس سے؟ دوسری صورت یہ تقید دو طریقے سے قابل تصور ہے نا. پہلی صورت سمجھ میں آ گئی. دوسری صورت یہ تقید یعنی جزا کا متفرع بر شرط ہونا یا مقید بقید شرط ہونا دو طریقے سے ہو. دوسری صورت کیا ہے؟ ان یکون تقییدا بہ، مقید ہو اس سے، اس شرط سے یعنی مجیء سے، اور بعدل علی سبیل البدل، یا اس کے معادل سے مقید ہو بسبیل بدل. یعنی کیا بسبیل بدل یعنی کیا؟ بدل یعنی یہ اس کا بدل ہو جائے. زید آئے تب اس کا احترام ہے، یا اگر نہ آئے تو اس کے بدلے میں کیا ہو؟ عالم ہو تو احترام کرو. تو دو میں سے کوئی ایک بھی ہو جائے گا تو احترام ہو جائے گا. دیکھ لیا آپ نے؟ تو جزا مقید ہے یہاں بھی شرط سے، یہاں بھی شرط سے، مگر یہاں فقط اس شرط سے مقید ہے، یہاں شرط کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اوکانا عالما. ٹھیک ہے، دو طریقے سے تقید ہو سکتا ہے. یہ حل ہو گیا مولانا سب کے لیے؟ مشکل تو نہیں؟ آگے بڑھیں. اسی تقید سے کام ہے تو پتہ یہ چل گیا، پھر دہرا رہا کہ جزا حسن عباس صاحب کبھی صرف اور صرف متفرع ہوتی ہے ایک شرط پر، اور کبھی شرط کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز بھی متفرع ہوتی ہے. یہاں جب صرف اور صرف شرط متفرع ہو یا شرط سے ہی مقید ہو جزا، تو آپ کہیں گے کہ جب زید آئے تو اس کا احترام کرو، تو یہ احترام مقید کا مجیء ہے. اور اگر اس کے علاوہ کچھ ہے، کچھ اور بھی ہے، تو آپ کہیں گے زید آئے یا عالم ہو یا سخی ہو یا کریم ہو یا مریض ہو یا فلاں ہو یا فلاں ہو یا فلاں ہو، تو اس کا احترام کرو. تو اب یہ جزا شرط سے مقید تو ہے لیکن ہے ہاں مقید فقط، مقید میں فقط شرط نہیں ہے نا. شرط کے علاوہ کچھ اور چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک تیسری صورت بھی ہے، کبھی ایسے کہہ دیا جاتا ہے تو یہ علت تامہ ہو جاتا ہے. یہ یہاں علت تامہ دیکھیں، یہاں ابھی اس کو نہیں کہتا، ابھی اس کو کہتے ہیں. یہ آنا احترام کے لیے علت تامہ تو ہے، مگر احسان مگر علت ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی علت ہے، عالم بھی علت ہے. اذا جاءک زید او کان عالما، تو صرف زید آ جائے علت احترام کی مکمل ہوگی، کچھ اور نہیں چاہیے. زید آگے احترام ہوگی، علت تامہ ہے لیکن منحصرہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ احترام کسی اور علت سے جو سکتا ہے. وہ علت کیا ہے؟ علم. اب آ رہی اس مثال میں واو، یہاں او تھا یا واو ہے. اذا جاءک زید وکان عالما، یہ واو صرف کیا گیا ہے. او آپ نے ادبیات میں پڑھا ہوگا، او افتراق کو سمجھاتا ہے، واو اشتراک کو سمجھاتا ہے. اذا جاءک زید وکان عالما فاکرمہ، جب زید تمہارے پاس آئے اور عالم ہو تب اس کا احترام کرنا. تو اب اگر زید آئے لیکن جاہل ہو، فقیر آئے اور جاہل ہو تو احترام نہیں ہے. عالم آئے مگر وہ فقیر نہ ہو یا زید نہ ہو، مثلا نہیں سوری فقیر، ہاں اذا جاءک زید، ایک آئے، آنا، آئے اور علم، یہ دونوں ایک ساتھ ہو، ہے نا. تو جب تمہارے پاس آئے ایک، دوسرے عالم بھی ہو تب احترام ہوگا. لیکن عالم ہو، ہے نا، تب یہ حکم نہیں آئے گا. اگر آئے نہیں تو آئے لیکن عالم نہ ہو تب یہ احترام نہیں ہوگا. تو یہاں پر احترام جو جزا ہے نا، جزا ہے، اس کے لیے یہ دونوں مل کے علت بن رہا ہے، آنا بھی اور علم بھی. تو جز علت نمبر 1 یہ ہوا، جز علت نمبر 2 یہ ہوا. علم اور مجیء دونوں مل کر کے علت احترام بن رہے ہیں، ہے نا. تو یہاں پر مجیء
نہ علت تامہ ہے یہاں پہ مجھے علت تامہ تو ہے مگر منحصرہ نہیں ہے. اس میں کیا ہے مجھے؟ یہاں او کے ذریعے سے فرق ہوتا سمجھا جاتا ہے, یہاں واو کے ذریعے سے. جزء العلت کو واو کے ذریعے سمجھا جاتا ہے اذا خفیت الجدران والاذان, اور کیا نام ہے عدم انحصار کو واو او کے ذریعے سمجھا جاتا ہے, عدم انحصار کو او کے ذریعے سمجھا جاتا ہے. اور جہاں پر نہ آو ہو نہ واو ہو, مطلق ہو کلام, مطلق, یہ مطلق آ جائے گا اس کے مقابلے میں, ان دونوں کے مقابلے میں یہاں قید آ گئی, ایک قیدیہ آ گئی ایک قیدیہ آ گئی وہاں پر. یہاں جب دونوں میں سے کچھ نہیں ہے نا تو اس کو اس کے مقابلے میں کیا کہا جائے گا؟ مطلق کہا جائے گا. ٹھیک ہے, تب اطلاق دو طریقے کا ہوا, اس کلام کا اطلاق دو طریقے کا ہوا. ایک اطلاق جو اس تقید کے مقابلے میں جو کس کے ذریعے سے ہوتی ہے, اور ایک اطلاق اس تقید کے مقابلے میں جو واو کے ذریعے. یہی پورا درس ہے آج کا. آئیے چلتے ہیں متن سے پڑھتے ہیں. سوری. الخامس ويفترض فيه أيضا إن استفدنا أن العلیت على اساس سابق, ہم نے علیت کو سمجھ لیا, ٹھیک, لیکن اب کیفیت استفادہ انحصار کے لیے یہ کہا جائے گا, کیا کہا جائے گا کہ انا تقید الجزاء بالشرط علی نحوین, جزا مقید بشرط ہو, یہ تقید کتنے طریقے سمجھی جائے گی؟ پہلا طریقہ کیا ہے؟ احدہما ان یکون تقیدا بالشرط فقط, جزا صرف اور صرف مقید بشرط ہو. اس کو دوسرے لفظ میں کیا کہیں گے؟ متفرع ہے. اس کو دوسرے لفظ میں کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ شرط علت تامہ ہے, علت تامہ ہے اور منحصرہ ہے, علت منحصرہ ہے. علت منحصرہ کس کے لیے؟ جزا کے لیے. والآخر, دوسری صورت کیا ہے کہ ان یکون تقیدا بہ اور بعدل لہ علی سبیل البدلیت, کہ جزا جو ہے وہ مقید بشرط ہو یا مقید بے معادل شرط ہو بسبیل بدلیت, یا یہ یا وہ, یا آئے تو احترام ہے یا عالم ہو تو احترام ہے. بدلیت سمجھ میں آ گیا؟ یعنی دونوں کی ایک ساتھ شرط نہیں لگائی گئی ہے, دونوں کی ایک ساتھ شرط لگا دی جائے گی تو جزء علت ہو جائے گا. واو والا نہیں, او والی بات ہو رہی ہے. والنحو الثانی, اچھا یہ بتائیے آسان کیا ہے؟ اذا جاءک زید عالم, یہ ہے اذا جاءک زید فاکرم ہو, یا اذا جاءک زید او کان عالما فاکرم ہو. بولنے میں کیا ہے, اس بات میں کیا مرحلہ, اس بات میں بولنے میں بیان میں کیا زیادہ آسان ہے؟ پہلا والا نا, یہ تو سامنے کی چیز ہے. فرماتے ہیں والنحو الثانی ذو مؤونۃ اثباتیۃ, یہ ثبوتیۃ لکھا ہے انہوں نے, مگر بعض محشرین نے اثباتیۃ لکھا ہے اور مجھے بھی یہی بہتر لگ رہا ہے. یعنی مرحلہ اثبات یا مرحلہ کلام میں یہ ذو مؤونہ ہے, اس میں زیادہ محنت ہے, زیادہ خرچ ہے. آپ کو وہاں ایک ہی جملہ کہنا اور یہاں پر دو جملہ کہنا ہے. ٹھیک ہے. نحتاج فی مقام التعبیر عنہا, اگر آپ کو مقام ثانی کو ثابت کرنا ہے, بولنا ہے, یعنی تقید بے شرط یا معادل شرط, تو پھر آپ کو تعبیر لانی پڑے گی عطف کے ذریعے سے. عطف عدل کی تعبیر آپ کو لانی پڑے گی کس کے ذریعے سے؟ او کے ذریعے سے. یعنی جو عدل ہے نا, یہاں عدل کیا ہے اس مثال میں آنا؟ او کان عالمن, یہ او کان عالمن کو آپ کو حرف عطف کے ذریعے سے پیش کرنا پڑے گا.
یعنی ایسا کہنا پڑے گا اذا جاء زید او کان عالما فاکرمہ، یہ کہنا پڑے گا. یہاں تک ہو گیا، فل اسٹاپ آ گیا. اب آغا نائنی کا اسی پیراگراف میں جملہ پیش کر رہے ہیں. وقت ذکر المحقق النائنی، یہ تو آپ نے پڑھ لیا، اذا جاء زید فاکرم، اذا جاء زید او کان عالما فاکرمہ. ادھر والے مرحلے میں ایسے کہنا پڑے گا جب شرط سے ہی صرف مقید نہ ہو جزا بلکہ شرط یا معادل شرط، تو یہ کہنا پڑے گا اذا جاء زید او کان عالما فاکرمہ. ہو گئی بات؟ اب دیکھیے ہاں نائنی صاحب کیا کہتے ہیں. اچھا میں نے یہ جملہ چھوڑ دیا. فاطلاق الجملہ، اطلاق کے اوپر یہ جملہ لکھیے گا اذا جاء زید فاکرمہ. اذا جاء زید فاکرمہ یہ مطلق ہے، یعنی عدم ذکر معادل ہے نا. فاطلاق الجملہ شرطیہ کے اوپر میں نے لکھا ہے اذا جاء زید فاکرمہ، پھر مساوی کا نشان بنایا ہے اور لکھا ہے یعنی لکھا ہے عدم ذکر معادل. فاطلاق الجملہ الشرطیہ بدون عطف بیو یعین النحو الاول، پس جملہ شرطیہ کا مطلق ہونا یعنی ذکر معادل کے بغیر ہونا یہ کس چیز کو معین کرتا ہے؟ یعنی کیا بولا نا فقط والے کو، اور واضح کیجیے اس کو. ہاں علت منحصرہ کو، علت منحصرہ ہونے کو ثابت کرتا ہے. ٹھیک ہے. تقید بالشرط فقط، اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے اس جملے سے اذا جاء زید فاکرمہ میں. وقت ذکر المحقق النائنی رحمہ اللہ، محقق النائنی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے انا یا انا ھذا اطلاق فی مقابل التقید بیو، یہ جو ہے نا اذا جاء زید فاکرمہ یعنی بغیر ذکر قید کے، یہ کیا ہے؟ مطلق ہے. کس مقید کے مقابلے میں؟ ہاں یہ بیچ والا او والا ہے نا، اس مقید کے، اس تقیید کے مقابلے میں یہ اطلاق ہے جو او کے ساتھ ہوتی ہے تقیید. الذی یعنی کون الشرط، نہیں سوری، الذی یعنی تعدد العلت، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس تقیید کا؟ اذا کانا سوری اذا جاء زید او کان عالما میں کیا سمجھے آپ؟ تعدد العلت. ٹھیک ہے. کما ان هناك اطلاقا للشرط فی مقابل التقید بالواو، جیسا کہ ایک اطلاق ہوتا ہے اور بھی شرط کے لیے. یہ تو ہم نے ایک اطلاق پیش کیا آغا نائنی نے، لیکن اس کے علاوہ ایک اطلاق اور بھی ہوتا ہے شرط میں. وہ اطلاق کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ اس تقید کے مقابلے میں ہوتا ہے جو جی واو کے ذریعے سے ہوتی ہے. اذا جاء زید وکان عالما فاکرمہ. الذی یعنی اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہاں کون الشرط جزء للہ. آپ او والے میں سمجھ رہے ہیں کہ شرط جو ہے علت منحصرہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی علت ہے. اور واو والے میں کیا سمجھ رہے ہیں کہ علت تامہ نہیں ہے بلکہ جزء العلت ہے. ہو گیا. کون الشرط جزء العلت وکون المعطوف علیہ بالواو الجزء الاخر، اور جو چیز واو کے ذریعے سے عطف کی جا رہی ہے وہ اس کا دوسرا جز ہے. یعنی اذا جاء زید او کان عالما میں آپ کے سمجھ آیا کہ ایک علت یہ، اس کی علت دوسری یہ بھی ہے. اس میں اذا جاء زید او کان عالما میں آپ کے سمجھ آیا بعض العلت یہ ہے اور بعض العلت یہ ہے. اب یہاں سے ہاں پھر فرماتے ہیں جملہ اور وَكُلُّ هَذِهِ الْوُجُوهُ الْخَمْسَةُ. یہ شہید صدر ایک جملہ فرما رہے ہیں آپ، ابھی اپنا نظریہ نہیں دے رہے ہیں، ابھی تمام وجوہ خمسہ کے لیے ایک جہت اشتراک کو پیش کر رہے ہیں. وَكُلُّ هَذِهِ الْوُجُوهُ الْخَمْسَةُ تَشْتَرِكُ یا تُشْتَرَكُ فِي الْحَاجَةِ إِلَى إِثْبَاتِ أَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَى الشَّرْطِ تَبِعِيُّ الْحُكْمِ.
یہ جو 5 وجہیں پیش کی گئی نا مفہوم کو سمجھانے کے لیے، یہ 5 وجہ ایک چیز کی تو طلبگار ہیں، اذا فات الشرط فات المشروط کے مرحلے میں. کیا؟ کس چیز کی محتاج ہیں؟ کہ جو چیز معلق ہے نا، معلق، اس مثال میں کیا ہے؟ احترام. اذا جاء زید فاکرموا میں معلق کیا مولانا؟ احترام. جو چیز معلق ہے، جو حکم معلق ہے شرط کے اوپر، وہ کیا ہے؟ طبعی حکم ہے، طبعی حکم ہے، نہ کہ شخص حکم. وذالک، اب چاہے ایسے ثابت کیجئے، وجہ اول کے ذریعے، وجہ دوم کے ذریعے، وجہ ثالث، جیسے بھی ثابت کرنا ہے آپ کو، ثابت کرنے طریقہ کچھ بھی ہو، مگر یہ بات پتہ رہنا چاہیے کہ یہاں جو چیز معلق ہے وہ کیا ہے؟ شخص حکم نہیں بلکہ طبعی حکم ہے. وذالک بالاطلاق واجراء قرینۃ الحکمت فی مفاد الجزاء. اور یہ طبعی حکم کو آپ کیسے سمجھ پائیں گے؟ قرینہ حکمت اور اطلاق کے ذریعے سمجھ پائیں گے، قرینہ حکمت اور اطلاق کے ذریعے سے. مثلا ابھی یہ مثال چل رہی ہے، اس میں آپ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ علت ہو، کیا نام ہے، اذا جاء زید فاکرموا. ہو سکتا ہے علت احترام یہ بھی ہو کا او کان عالما، یا آپ کہیں ہو سکتا ہے علت احترام اس کے ساتھ یہ بھی ہو ہے وہ عالما. کہہ رہے ہیں کہ اگر علت احترام یہ ہو سکتا تھا مستقل طور پہ، او کان عالما، یا یہ بھی ہو سکتا تھا اس کے ساتھ مل کر کے وہ عالما، تو ذکر کرنا چاہیے تھا. اطلاق اور قرینہ حکمت کیا کہتا ہے؟ کل ما لا یقولہ لا یریدہ. تو جب یہاں پر یہ مقام بیان حکم میں ہے، اذا جاء زید فاکرموا، او کان عالما نہیں کہا، وا کان عالما نہیں کہا، تو آپ سمجھیں گے کہ پوری بات بیان کر دی. پوری بات بیان کر دی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مفہوم نکلے گا. وہ مفہوم کیا نکلے گا؟ کیا نکلے مفہوم؟ یہ منطوق. مفہوم کیا نکلے؟ شرط کا. جب نہ آئے چاہے عالم ہو چاہے کچھ بھی ہو، نہ آئے تو احترام نہیں. یہ ثابت ہو رہا ہے اس سے طبعی ہو، ایک مفہوم ثابت ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کے سہارے سے. میں ایک بار ترجمہ پڑھ دیتا ہوں پھر سے. وَكُلُّ، چونکہ آپ نے مثال پڑھ لی نا، پھر ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا. وَكُلُّ هَذِهِ الْوُجُوهُ الْخَمْسَةُ تُشْتَرَكُ فِي الْحَاجَةِ إِلَىٰ إِثْبَاتِ أَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَى الشَّرْطِ طَبِعِيُّ الْحُكْمِ. اور تمام وجوہ خمسہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو چیز معلق ہے شرط کے اوپر وہ کیا ہے؟ طبعی حکم ہے. وذالک، آپ کو یہ پتا ہے نا کہ مفہوم کے اس بات کے لیے طبعی حکم کا مرتفع ہونا ضروری ہے. طبعی حکم شرط پر معلق ہوگا تو مفہوم ثابت ہوگا، ورنہ ثابت نہیں ہوگا. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام وجوہ خمسہ، اس میں ایک چیز جہت مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ کہ جو چیز معلق ہے شرط کے اوپر وہ کیا؟ شخص حکم نہیں بلکہ طبعی حکم ہے. وذالک، اور یہ کیسے ثابت ہوگا کہ طبعی حکم ہے معلق؟ اس لیے کچھ اور ہوتا تو بیان کیا جاتا. جب کچھ اور بیان نہیں کیا گیا ہے نا، تو گویا تمام باتیں بیان کر دی اس نے. تو اب طبعی حکم معلق ہے کائے کے اوپر؟ شرط کے اوپر. اب اگر شرط نہیں ہے تو طبعی حکم مرتفع ہو جائے گا، نہیں اب احترام نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. والتحقیق، یہاں سے شہید صدر کا نظریہ اپنا شروع ہو رہا ہے. نظر یہ السادس ہے اصل میں دیکھا جائے تو. والتحقیق، اس مرحلے میں، اس مقام میں تحقیقی گفتگو. ایک بار صلی اللہ پڑھتا ہے مطلب اس مرحلے میں تحقیقی گفتگو اگر ہم کریں تو یہ ہے کہ ان الربط المفترض فی مدلول الجملۃ الشرطیۃ تارتن، ابھی انہوں نے نیچے لکھا ہے جو ربط پایا جاتا ہے جملہ شرطیہ میں، یہ کبھی توقف کے معنی میں ہے، یعنی کیا؟ جزا متوقف ہے مولانا شرط پر،
اور کبھی اس معنی میں ہے کہ شرط مستلزم جزا ہے. ان دونوں کے فرق کو آپ پہلے سمجھ چکے ہیں، پہلے تفصیلی بحث ہو چکی ہے. توقف والا نظریہ مانیں گے تو کیا سمجھ میں آئے گا کہ جب جزا ہے، جب شرط ہے تب جزا ہے، جب شرط نہیں ہے نا، اور شرط مستلزم یا موجب جزا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شرط آ گئی تو جزا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر شرط نہ ہو تو جزا نہ ہو، اس لیے کہ اس جزا کا مستلزم کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. فرق دونوں سمجھ میں آیا؟ توقف والے نظریے میں جزا ہے تو شرط ہے، شرط ہے تو جزا ہے، شرط نہیں تو جزا نہیں. اس میں یہ ہے استلزام والے میں شرط ہے تو جزا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ شرط نہیں تو جزا نہیں ہے، کسی اور چیز سے جزا ہو سکتی ہے ثابت. والتحقیق ان الربط المفترض، تحقیق یہ ہے کہ وہ ربط جس کا فرض کیا گیا ہے مدلول جملہ شرطیہ میں تارتن یکون بمعنی توقف الجزا لا شرط، کبھی یہ اس معنی میں ہے کہ جزا متوقف ہے شرط پر. میں نے اس کو پر لکھا یعنی جب شرط ہے تو جزا ہے، جب شرط نہیں تو جزا نہیں. یہ میں نے لکھا ہے. اس کا مطلب جب شرط ہے تو جزا ہے، جب شرط نہیں تو جزا نہیں. مصرع ہو گیا نا؟ تو یہ جملہ شرطیہ میں ایک ربط پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ربط جس کا فرض کیا گیا ہے مدلول جملہ شرطیہ کے طور پہ تارتن یکونو، یہ کبھی اس معنی میں ہوتا ہے کہ توقف جزا پر شرط ہے، اور کبھی وأخرى بمعنی استلزام الشرط و استتباعہ للجزا، کہ شرط مستلزم اور مستتبع جزا ہوتی ہے. مستتبع جزا ہوتی ہے نہیں، اپنے پیچھے اپنی اتباع میں جزا کو چاہتی ہے، اپنے پیچھے اپنے ساتھ ساتھ جزا چاہتی ہے شرط. ٹھیک ہے، کما رفنا سابقا، جیسا کہ ہم پہلے بھی اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں. یہاں میں نے لکھا ہے وأخرى بمعنی استلزام الشرط و استتباعہ کے نیچے لکھا ہے یعنی جب شرط ہے تو جزا ہے، یعنی جب شرط ہے تو جزا ہے، لیکن جب شرط نہیں تو جزا کبھی ہے اور کبھی نہیں. توقف میں کیا تھا؟ شرط ہے تو جزا ہے، شرط نہیں تو جزا نہیں. یہاں یہ ہے کہ جب شرط ہے تو جزا ہے، لیکن جب شرط نہیں تو کبھی جزا ہے اور کبھی نہیں. ٹھیک. فعل الاول، آخری پیراگراف پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں پیراگراف مربوط ہے والتحقیق سے، لیکن اب اس سے زیادہ شاید آج مناسب نہ ہو، بہت دنوں کے بعد مجھے درس ہو رہا ہے باقاعدہ طور پہ. خیر، تو ایک نظریہ پڑھ لیتے ہیں جو نسبتاً چھوٹا ہے اور آسان ہے. فعل الاول یعنی مولانا، ہاں احسان ماشاءاللہ، خوشی ہوئی، سب لوگ ساتھ ہیں. توقف والی بات، معنی توقف، جو دو معنی ہے نا اس کا، ربط والا جملہ شرطیہ ربط کو سمجھاتا ہے، شرط و جزا درمیان ربط. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک توقف والا معنی ہے، استلزام والا. تو توقف والی بات کو اگر ہم مانتے ہیں، توقف والی میں کیا ہوگا مولانا؟ سادہ لفظوں میں بیان کیجیے. شرط ہے تو جزا ہے، شرط خود بخود جو ہے وہ علت منحصرہ سمجھ میں آ رہی ہے یہاں توقف والے میں، ہے نا. تو اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اطلاق اور تقیید اور تقابل، وہ مقابل بالفلاں بے او، یہ سب کی ضرورت پڑے گی اب؟ ہے نہیں پڑے گی نا. مفہوم کو سمجھنے کے لیے جب آپ توقف والے نظریوں کو قبول کریں گے تو مفہوم کو سمجھنے کے لیے یہ او کے معنی میں ہو اور یہ غو کے معنی میں ہو تب منحصر سمجھ میں آئے گا، اور ایسے یہ سب کی ضرورت پڑے گی. سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب جزا متوقف پر شرط ہے، اضافات شرط مفہوم ثابت ہو گیا. آیا زید تو احترام نہیں آیا، اور کسی چیز کی یہ سب چیزیں جھمیلے کی ضرورت نہیں ہے. وہی فرماتے ہیں یہاں پر فعل الاول پہلی والی صورت میں یتم اثبات المفہوم بلا حاجت الى مفترضہ المحقق النائینی رحمۃ اللہ علیہ من اطلاق مقابل للتقیید بأو. کہہ رہے ہیں اگر آپ توقف والی نظریہ مانتے ہیں تو پھر مفہوم ثابت ہو جاتا ہے خود بخود،
جو نظریہ توقف ثابت کر دیتے مفہوم کو. اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مرزا نانی کہ آپ اس نظریے کو مانیں کہ جو یہ سمجھاتا ہے کہ اطلاق کے ذریعے سے مفہوم ثابت ہوگا, اس اطلاق کے ذریعے سے جو تاکید بے او کے مقابلے میں ہو, ہے نا. اطلاق اور تاکید وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. بذالک, کیوں؟ لأن الجزاء متوقف علی الشرط بحسب الفرض, ہم نے فرض یہ کیا ہے کہ جزا کیا ہے؟ متوقف ہے شرط پر. فلو کان یوجد بدون الشرط لما کان متوقفا علیہ. توقف کا مطلب کیا ہو گیا؟ جب یہ ہے تو وہ ہے, جب وہ نہیں, جب یہ نہیں تو وہ نہیں. ہاں, تو اگر وہ ہے اور یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب توقف نہیں ہے نا. فرماتے ہیں فلو کانا یولدو, اب اگر جزا پائی جائے بغیر شرط کے, لما کانا متوقفا علیہ, تو جزا متوقف پہ شرط نہیں ہوگی, شرط کا معنی نہیں ہوگا, سوری توقف کا معنی محقق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین. اس کو آپ لوگ دقت سے ایک بار مباحثے سے پہلے مطالعہ کیجیے گا.